بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طریق حق و باطل میں خیر و شر کے لاکھوں مارکے برپا ہوئے، ہزاروں شہادتیں ہوئیں۔ بالخصوص اسلام کا اولین دور لاتعداد عظیم شہادتوں سے لبریز ہے۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ آج تک کسی اور شہادت کو اس قدر شہرت، قبولیت اور ہمہ گیر تذکرہ نصیب نہیں ہو سکا جتنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ہوا ہے۔ 1350 سال گزر جانے کے باوجود بھی شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر زندہ و تابندہ ہے۔ اس کی شہرت اور تذکروں میں آج تک کمی نہیں ہوئی، یہ پھیلتا ہی جا رہا ہے، یہاں تک کہ حسینیت ہر طبقے میں حق اور یزیدیت ہر طبقے میں فتنہ فساد کی علامت بن گئی ہے۔ اس فانی دنیا میں کسی کا بظاہر کامیاب نظر آنا اور اقتدار حاصل کر لینا اصل کامیابی نہیں۔ کافر، ظالم، فاسق و فاجر اور منافق اور طاغوت صفر لوگ جو زمین پر نشہ اقتدار کے باعث اگڑ کر چلتے ہیں، ان کا کچھ دنوں کے لیے کامیاب نظر آنا محض اس لیے ہے کہ اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی گرفت کا وقت آتا ہے تو پھر انہیں نصیب و نابود کر دیا جاتا ہے اور ایسا ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے کہ آنے والی نسلوں میں ان کا نام نشان عبرت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ یزید بھی انہی لوگوں میں سے تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی عارضی اور فانی زندگی میں اقتدار عطا کیا، لیکن وہ نشے اقتدار میں بدمست ہو کر اکڑ گیا۔ اگرچہ وہ پہلے بھی کاہل، غافل اور لاپرواہ تھا، کھیل کود اور اوباش لوگوں میں وقت گزارتا تھا، مگر اقتدار پر بیٹھنے کے بعد تو اس میں فرعونیت اور قارونیت جیسی بھیانک صفات پیدا ہو گئی تھیں۔ اس نے دنیا کی چند روزہ حکومت اور اقتدار کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوئے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کی انتہا کی اور کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں بھوک اور پیاس کی حالت میں اہل بیت نبوت اور ان کے انصار میں سے 72 افراد کو شہید کیا تھا۔ مگر اسی یزید پر یہ وقت بھی آیا کہ لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور 72 افراد کے بدلے میں تقریباً 1,70,000 یزیدیوں کو قتل کیا گیا۔ یزید کے جس نے مدینہ منورہ میں گھوڑوں اور اونٹوں کا لشکر بھیجا تھا، 3 دن تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لشکر کے گھوڑوں کو باندھا گیا اور 3 دن تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نمازیں اور جماعتیں معطل رہیں۔ اس یزید پر وہ وقت بھی آیا کہ اس کی اپنی قبر پر گھوڑے اور اونٹ باندھے گئے جہاں وہ پیشاب اور فضلہ کیا کرتے تھے۔ اسلامی تاریخ کے تاریخ دنوں میں سے ایک دن 10 محرم الحرام 61 ہجری کا بھی ہے کہ جس روز نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خاندان کے کچھ قریبی اعضاء اور بہی خوابوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں ظلماً شہید کیا گیا۔ سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت و عقیدت رکھنا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص خلفائے راشدین سے لے کر آج کے دن تک مسلمان عالم اپنا دینی و اخلاقی فریضہ سمجھتے ہیں، ہر درجہ عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کسی طرح بھی ان کے متعلق تحقیرانہ لہجہ یا گستاخانہ رویہ اختیار کرنے کو حرام سمجھتے ہیں، اپنی مجالس و محافل میں ان کا ذکر خیر کرنا باعث برکت و نجات سمجھتے ہیں۔ نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات گرامی، اعمال و افعال، علم و فضل، زہد و تقویٰ، حلم و رفق، عفو و کرم، جود و سخا، عاجزی اور انکساری، خدمت و تواضع، صبر و قناعت، ادب و اخلاق، شجاعت و بصالت، جرأت و حوصلہ، تبلیغ حق و صداقت، جہاد فی سبیل اللہ جیسے اوصاف حمیدہ میں مینار نور اور منبع و رشد و ہدایت کا درجہ رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب بن عبد المطلب، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت و سعادت بتاریخ 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسرت و انبساط کا اظہار فرمایا اور خبر کے سنتے ہی سیدہ عالم کے مشکوہ معلیٰ میں تشریف لے گئے۔ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کپڑے میں لپیٹ کر
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باکمال محبت و شفقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا، دائیں کان میں اذان کہی، برکت کے لیے اپنی لسان مبارک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالی، پھر خرما چبا کر اس کی گھٹی دی اور نام حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال ترشوائے اور اس کے ہم وزن چاندی صدقہ فرمائی۔ 7ویں دن 2 مینڈے ذبح کر کے عقیقہ فرمایا اور ایک روایت کے مطابق اسی روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ختنہ بھی فرمایا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تھے، شکل و صورت اپنے نانا مکرم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بےحد خوشی مسرت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور سید، شہید، طیب، ذکی، سبت، رشید، شبیر، مبارک، شجاع ابن شجاع آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور القابات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں اور نواسیوں سے بےحد محبت و شفقت فرماتے تھے، انہیں اپنی گود میں لیتے، کندھوں پر اٹھاتے اور ارشاد فرماتے، اے اللہ، جس طرح میں ان دونوں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان دونوں کو محبوب رکھے تو بھی اسے محبوب رکھ۔ اس طرح ایک روایت میں حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کی مجلس سے گزرے۔ آپ اس حال میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ کتنی اچھی سواری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں سوار بھی کتنے اچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میرے دنیا میں پھول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ گوش میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز پڑی تو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تو نہیں جانتی کہ اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیا، پیار کیا، اور جب تک وہ خاموش نہ ہوئے گھر سے باہر نہ نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھنے کو اکثر بے تاب رہتے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر دیکھتے یا انہیں اپنے پاس منگوا لیتے۔ کہیں گلی کوچہ میں کھیلتا دیکھتے تو خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے، فوراً اٹھا لیتے، سر منہ چومتے، پیار کرتے، سینے سے لگاتے اور دعائیں دیتے۔ ایک دفعہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت میں آپ کس کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں؟ فرمایا، اولاد میں سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اولاد کی اولاد میں سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت قدح پر حاضر ہوا اور دروازے پر دستک دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز پر چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو لپیٹ رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر اٹھا دی تو 2 خوبصورت بچے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوؤں سے لگے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اسامہ، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میرے دوست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، جو ان سے محبت کرے میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دوش مبارک پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے پر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
باری باری دونوں کے بوسے لیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نزدیک تشریف لائے تو فرمایا، جو ان دونوں کو دوست رکھے وہ میرا دوست ہے، اور جو ان سے دشمنی کرے وہ میرا دشمن ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد مانوس تھے۔ جب تک اپنے نانا جان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ لیتے چین نہ پاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جہاں ہوتے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتے۔ ایک جمعہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گرتے پڑتے مسجد میں آ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو محبت غالب آ گئی۔ فوراً ممبر سے اترے اور دونوں کو، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا لیا۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں لے گئے اور ان کو الگ بٹھا کر نماز پڑھنے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے اور نانا جان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک سر نہ اٹھایا جب تک وہ پشت مبارک سے اتر نہ گئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مصروف تھے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک سے لپٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی دیر توقف فرمایا، مگر جب تک حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیحدہ نہ ہوئے تو ایک ہاتھ کے ساتھ انہیں پکڑے رکھا تاکہ گر نہ جائیں، اور اسی طرح ان کو پکڑے ہوئے قیام و رکوع فرماتے رہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہم جولیوں کے ساتھ کھیل کود کرتے تھے۔ عرب کے بچے کبڈی کی قسم کا ایک کھیل کھیلتے تھے جسے عقب یا عقاب کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کھیل میں شریک ہوتے، بھاگ دوڑ میں بھی حصہ لیتے۔ ایک بار دو لڑکوں کا بھاگ دوڑ میں مقابلہ کر رہے تھے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ابا جان، آپ ہمیں اس لیے روک رہے ہیں کہ ہم اللہ کے سپاہی نہ بن سکیں؟ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر خاموش ہو گئے اور انہیں دوڑنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں کھیل رہے تھے اور کشتی لڑنے کا مشغلہ ہو رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند بچوں کو کئی دفعہ پچھاڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب کھیل ختم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب جا کر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیا اور فرمایا، یہ شجاع ابن شجاع بہادر بیٹا ہوگا۔ الغرض حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھیل عام طور پر سپاہیانہ اور مجاہدانہ ہوا کرتے تھے، جس سے فوجی قوت اور مجاہدانہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلیل سے بھی نشانہ لگایا کرتے تھے، اور اسی مشعل نے ذرا بڑے ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر اندازی کا ماہر بنا دیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑی کی ایک تلوار بنائی ہوئی تھی جس سے تیغ زنی کی مشق کیا کرتے تھے، اور حق تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی وہ مشاغل تھے جنہیں اختیار کرنے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہو کر مجاہد اعظم بنے، تلوار کے دنی کہلائے، متعدد جنگوں میں پامردی سے لڑے، اور آخر میں میدان کربلا میں اپنی شمشیر جہانگیر کے جوہر دکھاتے ہوئے اپنے امان و انصار کے ہمراہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 برس اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود پاک میں اخلاق و آداب کی تعلیم و تربیت حاصل فرمائی۔ کم عمری میں ہی بہت کچھ سیکھ لیا۔ وقت تفلیحی میں ذہن رسا میں جلا اور چمک پیدا ہو گئی۔ قوت ادراک نے ترقی حاصل کی، فہم و شعور کو فروغ نصیب ہوا، حافظے میں تیزی اور ذکاوت جلوہ گر ہوئی، اور جس بچے کو امت کا رہبر بننا تھا قدرت نے لڑکپن ہی میں اس کو سیکل کر کے مصفى مجلہ فرما دیا۔
بے سبب خلق نہیں کہتی ہے فرزانہ اسے، اس کے بچپن ہی میں آثار نمایاں ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنے والد مکرم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوری تربیت یافتہ تھیں، اس لیے انہوں نے بھی جہاں ممکن ہوا ان کی تعلیم و تربیت پر خوب دھیان دیا۔ یہ تعلیم و تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ اپنے بچپن میں ہی اخلاق و آداب کے ساتھ اپنے قول و فعل سے بڑی عمر کے لوگوں کی تعلیم و تربیت فرمائی اور امت کو دینی مسائل و احکامات سکھائے۔ چنانچہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے پہلے مسجد میں کھیل رہے تھے کہ ایک بوڑھا عرابی آیا اور وضو کرنے بیٹھ گیا، اور وہ ابھی وضو کرنے کے مسنون طریقے سے واقف نہیں تھا۔ دونوں بھائیوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ بیچارہ غلط وضو کر رہا ہے، کبھی پاؤں پہ پانی ڈالتا ہے، کبھی چہرے پہ چھینٹے مارتا ہے، تو انہوں نے اس کا مذاق اڑانے کی بجائے یہ کیا کہ اس کے قریب بیٹھ گئے۔ ایک بھائی نے دوسرے سے کہا، لو بھائی میں وضو کرنے لگا ہوں، اگر کہیں غلطی ہو جائے تو بتا دینا۔ یہ کہہ کر وضو شروع کیا اور دیدہ دانستہ وہی غلطی کر دی جو بوڑھا عرابی کر رہا تھا۔ دوسرے بھائی نے روکا اور آگاہ کیا کہ یوں نہیں، یوں کرنا چاہیے، محترم بھائی جان اسی طریقے سے وضو فرماتے ہیں۔ بوڑھے نے دیکھ کر اپنی غلطی کا ازالہ کر لیا اور درست طریقے سے اپنا وضو مکمل کر لیا، اور اس کو یہ خیال تک بھی نہ آیا کہ یہ بچے مجھے تعلیم دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی دانائی اور کیسی زیر کی ہے، اور یہ سب اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد محترم امیر المومنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ ماجدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش و صحبت اور تعلیم و تربیت کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ناقدین اور نقادین کو بھی یہ فکر و دانش عطا فرمائے، ورنہ یہ تو ذہن میں ڈبو کر دوسروں پر سیدھے تیر پھینکتے ہیں، جس کا اکثر مثبت کی بجائے منفی اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مجلس میں امیر المومنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ فرما رہے تھے، اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں تشریف رکھتے تھے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن تھا، عمر مبارک 8 یا 9 سال کے قریب تھی۔ ایک سائل نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ تو بتائیے کہ از روئے شریعت میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم کی طرف دیکھا اور عرض کیا کہ اگر بے ادبی نہ ہو اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دیں تو اس کا جواب میں دے دوں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر اجازت دے دی۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سائل کو فرمایا کہ میرے نانا جان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، وہی شخص سب سے بڑھ کر دانا ہے جو اپنی زبان قابو میں رکھے اور بجے ذکر الہی اور اچھی بات کے اور کچھ نہ کہے۔ سبحان اللہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مدلل اور دانشمندانہ جواب سے سائل اور حاضرین مجلس بہت حیران ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گلے سے لگا کر منہ چوم لیا۔ یہ تھا پاک تعلیم و تربیت کا پاک اثر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بھی پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے بھی گریہ کیا۔ آپ کی ولادت پر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مبارکباد کے لیے زمین پر تشریف لا رہے تھے تو انہوں نے ایک ویران مقام پر ایک فرشتے کو دیکھا جو گریہ زاری کر رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرا نام پطرس ہے اور میں پہلے آسمان پر 17,000 فرشتوں کی قیادت کرتا تھا، پس مرضی معبود میں ایک پل کی دیر کی تھی جس کی وجہ سے میرے بالوں پر جل گئے ہیں اور یہاں تنہائی میں پڑا ہوں۔ اس نے پوچھا، اے روح الامین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایک فرزند کی ولادت ہوئی ہے جس کا نام حسین علیہ السلام ہے، میں خدا کی طرف سے مبارکباد دینے جا رہا ہوں۔ پطرس نے التجا کی کہ مجھے بھی لے چلو،
مجھے یقین ہے کہ مجھے اسی در سے شفا ملے گی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے اپنے ہمراہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کیا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ اسے حسین علیہ السلام کے قدموں سے مس کر دو۔ جیسے ہی وہ حسین علیہ السلام کے قدموں سے متمسک ہوا، خدا نے اسے پھر سے وہی بالوں پر عطا فرما دیے۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک زانوں پر جناب ابراہیم علیہ السلام جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے تھے اور دوسرے پہ امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا دونوں میں سے ایک کو اپنے پاس رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو حسین علیہ السلام پر قربان کر دیا اور یوں 3 دن بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے سینہ پر لٹاتے اور ان کا منہ چوم کر بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے، اے میرے پالنے والے، میں اسے بے حد عزیز رکھتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین علیہ السلام مجھ سے ہے اور میں حسین علیہ السلام سے ہوں۔ پروردگار حسین علیہ السلام کے دوست کو دوست رکھتا ہے۔ جو سردار جوانان جنت کو دیکھنا چاہتا ہے وہ حسین علیہ السلام کی طرف نظر کرے۔ حسین علیہ السلام میرا پارہ جگر ہے، جو اسے اور اس کی اولاد کو دوست رکھے اس کے لیے توبہ ہے یعنی جنت ہے، اور اس کے قاتل کے لیے جہنم۔ حسین علیہ السلام تم سید ابن سید، برادر سید، امام ابن امام، برادر امام، حجت ابن حجت اور برادر حجت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے تمام گھرانے میں سے سب سے زیادہ محبوب حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام ہیں۔ جو حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام ان کے باپ اور ان کی مادر گرامی سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ حضرت حسین علیہ السلام نے سکونت مدینہ کے دوران 25 حج پا پیادہ انجام دیے۔ آپ علیہ السلام نہایت سخی، شفیق اور ضرورت مندوں کے حاجت روا تھے۔ اسامہ بن زید صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیل تھے۔ آپ علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ بہت رنجیدہ ہیں، پوچھا کیا ہوا؟ حضرت اسامہ نے جواب دیا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 60,000 دینار کا مقروض ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو اور یہ میں ادا کروں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ شہادت کے وقت آپ علیہ السلام کی پشت پر مال برادری کے گھٹے دیکھے گئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اس کی وضاحت یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنی پشت پر دوران شب غلے اور اشرفیوں کے انبار لاد کر بیواؤں اور یتیموں کے گھر پہنچایا کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خبردار ظالموں کی طرف میلان نہ پیدا ہونے پائے کہ تم جہنم کے حقدار ہو جاؤ۔ جو شخص اپنے گھر سے راہ خدا میں ہجرت کرتا ہے وہ مر بھی جاتا ہے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہوتا ہے۔ جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہو گے تو وہ لوگ بہرحال نکلیں گے جن کا مقدر شہادت ہے۔ جن لوگوں سے زبردستی جنگ کی جاتی ہیں انہیں اللہ کی طرف سے جہاد کی اجازت دی گئی ہے۔ اللہ تمہارا ایک نہر کے ذریعے امتحان لے گا۔ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ، تو ہم سے راضی ہیں، ہم تجھ سے راضی ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں محض گفتگو تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ سے کہا تم ہمارے غلام زادے ہو، اتنا بڑھ چڑھ کے کیا باتیں کر رہے ہو؟ حضرت عبداللہ نے اپنے بابا سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو کہا یہ بات ان سے لکھوا کے لے آؤ اور میرے کفن میں رکھ دینا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی بخشش کا ذریعہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے نزدیک چند لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے
کے سامنے سے امام حسین علیہ السلام آتے ہوئے نظر آئے۔ حضرت عبداللہ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ شخص امام حسین علیہ السلام اہل آسمان کے نزدیک تمام اہل زمین سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک روز امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے، اچانک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر امام حسین علیہ السلام کی رکاب تھام لی اور آپ علیہ السلام کو سوار کرایا۔ یہ دیکھ کر ایک شخص نے کہا کہ اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم رشتے اور عمر میں حسین علیہ السلام سے بڑے ہو، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں جواب دیا، اے کم بخت، تو کیا جانے ان کا مرتبہ کیا ہے؟ یہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انہی کے صدقے سے میں نعمتوں سے بہرہ ور ہوں۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے میں ساتھ جا رہے تھے کہ اثناء راہ میں امام حسین علیہ السلام کچھ دیر کے لیے رک گئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنا رومال نکال کر امام حسین علیہ السلام کے قدموں اور جوتیوں کی گرد جھاڑنا شروع کر دی۔ یہ دیکھ کے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ یہ کیا کرتے ہو؟ ابو ہریرہ نے کہا، بولا مجھے منع نہ کیجیے، آپ اسی قابل ہیں کہ میں آپ کے قدموں کی خاک صاف کروں۔ میرا یقین ہے کہ اگر لوگوں کو آپ کے فضائل اور تقریم معلوم ہو جائے تو وہ آپ کو کاندھوں پر اٹھائے پھریں۔ امام حسین علیہ السلام کی عقیدت میں غیر مسلم اکابرین کے ارشادات۔ نیلسن منڈیلا، میری کامیابی کا راز کربلا اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ مہاتما گاندھی، اگر میرے پاس امام حسین علیہ السلام جیسے 72 لوگ موجود ہوں تو میں 24 گھنٹوں میں ہندوستان آزاد کرا لوں۔ چارلس ڈکسن، امام حسین علیہ السلام کی جنگ اقتدار و مال و متاع کے لیے نہیں تھی، ان کی قربانی اسلام کے لیے تھی، ورنہ وہ خواتین اور بچوں کو لے کے نہ جاتے۔ رابندر ناتھ ٹیگور، سچ و انصاف کو زندہ رکھنے کے لیے فوجوں اور ہتھیاروں کی ضرورت نہیں، قربانیاں دے کر بھی فتح حاصل کی جا سکتی ہے، جیسے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں دی۔ بلا شبہ امام حسین علیہ السلام انسانیت کے لیڈر ہیں۔ سوشل جسٹس حاصل کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام ایک رول ماڈل ہیں۔ لبنان کے عیسائی مصنف انتونی بارہ، میں نہیں مانتا کہ امام حسین علیہ السلام صرف شیعوں یا صرف مسلمانوں کے امام ہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ وہ تمام عالم کے امام ہیں۔ آپ علیہ السلام قرآن ناطق تھے اور آپ علیہ السلام کا ہر عمل قرآنی آیات کی تفسیر اور دین اسلام کی حقیقی تبلیغ تھا۔ آپ علیہ السلام نے دین حق کی بقا اور اصلاح امت محمدی کے لیے صبر و استقلال، عزم و حوصلے اور قربانی کی وہ لازوال مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک بنی نوع انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ خانواد نبوت کا یہ ماہ منور و گلشن، زہرا علیہ السلام کا گل تر اسلام کی آبیاری کے لیے اپنا اور اپنے اقربا کا خون جگر دے کر 10 محرم 61 ہجری کو یزیدی لشکر کے ہاتھوں بے دردی اور ظلم و ستم سے شہید کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 برس تک سرور کونین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پاتے رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفقت بدری، خاتون جنت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش محبت میں صبر و استقامت، حق و صداقت، جرأت و شجاعت، تسلیم و رضا، اثار و قربانی اور نانا کے دین پر مر مٹنے کا درس لیتے رہے۔ اسی تربیت کا اثر تھا کہ 61 ہجری 10 محرم الحرام کو ارض و سما نے کربلا کے صحرا میں حق و باطل کا محیر العقول واقعہ دیکھا کہ جب حاکمیت الہی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ و بقا کے لیے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لختے جگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیت کے سامنے سر جھکانے کی بجائے اپنے گھرانے کے افراد کو نانا کے دین پر قربان کر دیا۔ ایک ایک کر کے عزیز و احباب اور جگر گوشوں کے لاشیں خاک و خون میں تڑپتے رہے، معصوم بچوں کے سینے زہر تیروں سے چھلنی ہوتے رہے، پیاسی اور بھوکی بچیوں کی صداؤں سے کربلا کی فضائیں لرزتی رہیں، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی سینکڑوں دشمنوں کے سر قلم کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرما کر مظلوم انسانیت کو وقت کے یزیدوں کے سامنے
کبھی نہ جھکنے کا لازوال سبق دیا۔ واقعہ کربلا دراصل طریق انسانیت کا وہ بڑا ثانیہ ہے کہ جس نے طریق اوراق میں حق و صداقت کے ایک نہایت روشن باب کا اضافہ کر کے مظلوم انسانوں کو ظالمانہ نظام کے خاتمے اور ظلم و جبر کے خلاف باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ جانے کا شعور دیا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طاقت کے نشے میں چور، تکبر و نخوت کے پیکر یزید کو للکار کر شجاعت و بہادری کی وہ عظیم الشان مثال قائم کی کہ جس نے جہاں ایک طرف دنیا کو حیرت زدہ کر دیا تو دوسری طرف کربلا کے صحرا میں بہنے والے خانوادہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون نے اسلام کو نئی زندگی عطا کی۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے یوں بیان کیا: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ رجب 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یزید مسند خلافت پر برجمان ہوا تو فسق و فجور، ظلم و جبر، ناانصافی و عہد شکنی کے دور کا آغاز ہو گیا۔ نیز یزید نے خود اور اپنے کارندوں کے ذریعے عالم اسلام سے بزور جبر اپنے حق میں بیعت لینا شروع کر دی۔ اس وقت مدینہ منورہ میں یزید کا چچا زاد بھائی ولید بن عقبہ گورنر تھا۔ یزید نے اسے ایک مختصر سا حکم نامہ ارسال کیا جس میں تحریر تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عمر اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت اور اطاعت پر مجبور کیا جائے، اور اگر وہ نہ مانے تو ان کے ساتھ پوری سختی کی جائے یہاں تک کہ تینوں بیعت کر لیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ ادھر اہل کوفہ تواتر کے ساتھ خطوطوں اور وفود کے ذریعے یہ اصرار کرتے رہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آ جائیں تاکہ اہل کوفہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں۔ کوفے والوں کے بے انتہا اصرار اور لاتعداد خطوط کے جواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کے حالات کا صحیح اندازہ کر کے اطلاع دیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ پہنچ کر اوزجہ نامی ایک شخص کے گھر قیام کیا اور لوگوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لینی شروع کر دی۔ جلد ہی 12,000 لوگوں نے خفیہ طور پر بیعت کر لی، جس پر انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر جلد کوفہ پہنچنے کی گزارش کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط ملتے ہی کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر کوفہ کے نئے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے بارے میں مخبری ہو گئی۔ چنانچہ چند ساشی ناصر کے ذریعے حضرت مسلم بن عقیل کو ہانی بن عروہ کے مکان سے گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا اور اہل کوفہ بزدلی، خوف اور بے بسی کی تصویر بنے شہادت کا یہ روح فرسا منظر دیکھتے رہے۔ 3 ذوالحجہ 60 ہجری بروز دوشنبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال اور خاندان کے ہمراہ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے، اور یہ وہی دن تھا کہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد نے بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ اہل مدینہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی کوشش کی۔ اہل کوفہ کی بے وفائیاں اور شہادت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد دلائی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تاکید کے ساتھ اس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے، اب یہ کام ضرور کروں گا، خواہ مجھے نقصان ہو یا فائدہ۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خواب کی تفصیل جاننی چاہی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے یہ خواب کسی کو نہیں بتایا اور نہ بتاؤں گا یہاں تک کہ اپنے پروردگار عز و جل سے جا ملوں گا۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے راستے میں قادسیہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھے کہ حر بن یزید تمیمی سے سامنا ہوا، جو 1000 فوج کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں تھا۔ یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا کہ جو نے کوفہ آنے پر اصرار کیا تھا، لیکن اب یہ یزید کے ساتھ تھا۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت سمیت پوری ردا سناتے ہوئے واپس جانے کا مشورہ دیا،
لیکن حضرت مسلم کی شہادت کی خبر سن کر ان کے بھائیوں نے کوفہ جانے پر اصرار کیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں کوفہ سے آنے والے لوگوں نے آگے نہ جانے کا مشورہ دیتے ہوئے بتایا کہ اہل کوفہ کے دل تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ 2 محرم 61 ہجری کو ایک مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلے کو روک کر اس جگہ کا نام دریافت کیا۔ بتایا گیا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آب دیدہ ہو کر فرمایا کہ یہی جگہ ہماری مقتل گاہ ہے۔ چنانچہ وہاں خیمے نصب کر دیے گئے، لیکن ابن زیاد کے حکم پر وہاں سے خیمے ہٹا دیے گئے اور دریائے فرات سے 3 میل کی دوری پر صحرا میں لگا دیے گئے کہ جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ کربلا میں عمرو بن سعد 4000 فوجیوں کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاصرے پر مأمور تھا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں میں معصوم شیر خوار بچوں، بیمار زین العابدین اور خواتین سمیت 72 نفوس قدسیہ ذکر الہی میں مصروف تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن سعد کے سامنے 3 شرائط رکھیں۔ نمبر 1، مجھے واپس مکہ یا مدینہ جانے دیا جائے۔ نمبر 2، کسی سرحدی مقام کی جانب نکل جانے دیا جائے۔ اور نمبر 3، یزید کے پاس دمشق جانے دیا جائے تاکہ اپنے معاملات طے کر لوں۔ عمرو بن سعد نے شرائط ابن زیاد کو لکھ بھیجی، لیکن اس نے یہ تینوں شرائط قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے حکم جاری کیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً گرفتار کر لیں یا پھر جنگ کر کے ان کا سر کاٹ کر بھیج دیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک سفاک شخص شمرزی الجوشن کو نیا سالار بنا کر بھیج دیا۔ وہ 7ویں محرم کی ایک اداس اور غمگین صبح تھی جب شکی القلب عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے نواسے اور ان کے خاندان کا پانی بند کر دیا گیا۔ عمرو بن الحجاج کی قیادت میں 500 یزیدی فوجی دریائے فرات کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ کربلا کے تپتے صحرا، غصے سے آگ برساتا سورج اور خیموں میں معصوم بچوں کی بھوک و پیاس سے بلبلاتی آوازیں زمین کا سینہ شک کر دینے کے درپے ہیں۔ ایسے میں عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچوں کی تشنہ لبی دیکھی نہیں جاتی۔ فرتے جذبات میں مشکیزہ اٹھا کر پانی لینے نکل پڑتے ہیں۔ دریائے فرات پر متعین فوجی جب ایک شاہ سوار کو دھوپ کی تیز روشنی میں چمکتی برہنہ تلوار لیے سرپٹ اپنی طرف آتا دیکھتے ہیں تو خوف کے مارے بھاگ اٹھتے ہیں۔ دریائے فرات کا بہتا ٹھنڈا پانی سامنے ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی پیاسے ہیں، لیکن صرف مشکیزہ بھرتے ہیں کہ پہلے معصوم پیاسے پانی پی لیں۔ ابھی مشکیزہ لے کر خیمے پر پہنچتے ہیں کہ تیروں کی بچھاڑ سینے اور مشکیزے دونوں کو گھائل کر دیتی ہیں۔ پانی معصوموں کے حلق کو تر کیے بغیر ہی بہہ جاتا ہے اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا مرتبہ پا کر جنت کو سدھارتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ اب شہادت کا وقت بہت قریب ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا سے فرمایا، اے میرے جانسا رفقا، یزید کی فوج صرف میرے خون کی پیاسی ہے۔ تم لوگ یہاں سے جس طرح مناسب سمجھو نکل جاؤ، مگر آفرین ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان پیاروں پر۔ اس وقت ہر شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جام شہادت نوش کرنے کا عزم کیا۔ شب عاشور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ ہلکی سی اونگ آ جاتی ہے، بیدار ہوتے ہیں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح منور ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ نے فضا میں پھول بکھیر دیے ہیں۔ رفقا سے فرماتے ہیں کہ نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے تھے۔ فرمایا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ہم سے ملنے کی تیاری کر لو۔ رائے حق کے متوالوں کی پوری رات عبادت میں گزری۔ صبح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی فوج کے سامنے ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی۔ اے لوگو، تم جانتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور نظر اور خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لختے جگر ہوں۔ تم واقف ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم دونوں بھائیوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بتایا ہے۔ تم سب نے مجھے خط لکھ کر بلایا۔
اب تم اپنے وعدوں سے پھر چکے ہو۔ میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے جنگ نہ کرو اور مجھے اپنے رفقا سمیت مکہ یا مدینہ واپس جانے دو۔ اس تقریر سے متاثر ہو کر حر بن یزید تمیمی نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ شمرزی الجوشن نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے فکر ہوئی کہ فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اس نے عمرو بن سعد سے کہا کہ اب دیر نہ کرو۔ عمرو نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب پہلا تیر پھینک کر ثانیہ کربلا کا آغاز کیا۔ لشکر حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں بریر حمدانی، عابس شاکری، نافع بن حلال، حبیب بن مظاہر اور دیگر نے میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کی۔ اب اقربا کی باری ہے۔ اون، محمد، جعفر و قاسم، علی عبداللہ غرض ایک ایک کر کے سب آتے رہے اور جنت کو سدھارتے رہے۔ آخر میں لختے جگر علی اکبر ہاتھ میں تلوار پکڑے آگے بڑھے۔ والد محترم کو مسکراتی نگاہوں سے الوداعی اسلام کیا اور دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خیموں سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر فرمایا، تمہارے رونے کی آوازوں سے یزید کے فوجی خوش ہوتے ہیں۔ سامنے ہی 6 ماہ کے علی اصغر لیٹے تھے۔ گود میں اٹھایا اور باہر آ کر کہا، دیکھو یہ معصوم 3 دن سے پیاسا ہے۔ ابھی الفاظ بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ ایک تیر آیا اور شیر خوار شہزادے نے باپ کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے تھے۔ لشکر یزیدی نے چاروں جانب سے گھیر لیا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی جانب دیکھا، شمشیر حیدری کو داہنے ہاتھ میں پکڑا اور نعرہ تکبیر بلند کرتے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ شمشیر حسینی خوفزدہ فوجیوں کے سر قلم کرتی میدان جنگ میں چاروں جانب چل رہی تھی کہ اچانک کہیں دور سے اذان کی آواز آئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ روک لیا اور باواضح بلند نماز پڑھنے کی مہلت مانگی، اور یہی وہ لمحہ تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے دوش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہ سوار پر ایسا کاری وار کیا کہ تلوار کلہ مبارک کو کاٹتی ہوئی کاسہ سر تک پہنچ گئی۔ خون کا فارہ پھوٹ پڑا اور آپ کا سارا بدن خون کے چھینٹوں سے لالۂ احمر ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی سر مبارک پر دوسرا امامہ باندھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، ہزاروں کے حصار میں قلعہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر پر زخموں کے نشانات بڑھتے جا رہے تھے۔ زخموں کی شدت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نڈھال کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ شجاعت و بہادری کے اس کوہ گراں کو شہید کر سکے۔ بالآخر شمر ملعون نے دھاڑ کر کہا، آگے بڑھو اور شہید کر دو۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی بچھاڑ ہو گئی۔ ایک تیر گردن پر پیوست ہو گیا، جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر نکالا۔ ذرہ بن شریک تمیمی نے زخموں سے چور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال پر وار کیا۔ بایاں بازو کٹ کر دور جا گرا۔ عین اسی حالت میں سنان بن انس نے نیزہ مارا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر گئے۔ خولد بن یزید سر قلم کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اس کے ہاتھ کانپ گئے، پیچھے ہٹ گیا۔ سنگ دل اور شکیل قلب سنان بن انس نے سر مبارک کو جسم اطہر سے جدا کر دیا۔ ابن زیاد کے حکم پر ان وحشی فوجیوں نے جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا۔ علامہ ابن جوزی نے تذکرۃ الاخواص میں لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر پر 33 زخم نیزوں کے 43 تلواروں کے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیرہن شریف پر 121 سوراخ تیروں کے تھے۔ یہ تمام زخم جسم مبارک کے اگلے حصے میں تھے، پشت مبارک کی جانب کوئی زخم نہ تھا۔ ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔